نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ معزز ناظرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سخاوت کی بہت ہی زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی شان ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا وہ جو میرے نیک بندے ہیں وہ میری محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ کس کس کو کھانا کھلاتے ہیں؟ پہلے نمبر کے اوپر ارشاد فرمایا مسکین کو، دوسرے نمبر کے اوپر یتیم کو، تیسرے نمبر کے اوپر اگر کوئی قیدی ان کے در کے اوپر آ جائے اور کھانے کا سوال کرے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو کھانا کھلانے سے دریغ نہیں کرتے۔ اور آگے کہتے کیا ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے یہ جو کھانا کھلایا ہے یہ تمہیں اللہ کی محبت میں کھلایا ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور اس کے بدلے نہ ہی ہم تم سے کسی جزا کے طلبگار ہیں اور نہ ہی اس بات کے طلبگار ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو۔ اب سخاوت کہتے کسے ہیں؟ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر، اللہ رب العزت کی خوشنودی کی خاطر اللہ کے راستے میں ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کرنا یہ سخاوت کہلاتی ہے۔ ہاں، ایک شرط یہ ہے کہ ریاکاری بھی نہ ہو اور دکھلاوا بھی اس کام کے اندر جب موجود نہیں ہوگا تو یہ چیز سخاوت کہلائے گی۔ اور اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخاوت کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو سخاوت کی اہمیت بیان کرتی فرمایا، اے ابو ذر، اگر میرے پاس اوت پہاڑ جتنا سونا ہو اور تیسرا دن آ جائے اور میرے پاس ایک اشرفی باقی رہے تو میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ میں چاہوں گا کہ اس سونے کو، ان اشرفیوں کو اپنے آگے، اپنے پیچھے، اپنے دائیں، اپنے بائیں لوگوں کے اندر بانٹ دوں۔ یہ اللہ کے نبی کی سخا تھی، عطا تھی، جود تھا، کرم تھا۔ اور ایک جگہ اور سخاوت کی ترغیب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ وہ گناہ گار ہو، اور جو بخیل ہے وہ اللہ کا دشمن ہے اگرچہ وہ عبادت گزار ہو۔ تو سخاوت کرنے والوں کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پسند فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ابن آدم، یعنی آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال، ارے میری جائیداد، میری پراپرٹی، میرا سونا، میری چاندی۔ حضور نے فرمایا اس کے مال کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے؟ جو کھا لیا وہ ختم کر دیا، جو پہن لیا تن کے اوپر اس کو پرانا کر دیا۔ ہاں، جو مال اللہ کے راستے میں اس نے صدقہ کر دیا، کسی مدرسے کے طلباء کے ساتھ اس نے تعاون کیا، کسی مسجد میں، کسی کار خیر میں، کسی صدقہ جاریہ کے اندر اس نے اپنی کنٹریبیوشن کر دی، تو یہ وہ مال ہے جو بطور صدقہ اس نے اپنے لیے بچا لیا، اور کل بروز قیامت یہی مال اس بندے کے کام آئے گا۔ اور ایک اور موقع پہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور حساب نہ کرو، ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کے دے گا۔ اگر تم یہ دیکھو گے کہ میری جیب سے نکلنے والا نوٹ 10 کا ہے یا 20 کا ہے، اگر اس طرح تم حساب کر کر کے اللہ کے راستے میں دو گے تو حضور فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم اللہ بھی تمہیں حساب کر کے اور گن گن کے دے گا۔ جو بندہ کھلے دل سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اللہ اس کو جو عطا کرے گا وہ بھی کھلے دل کے ساتھ عطا کرے گا۔ اور علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے خصوصی طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو علم ہے اس کا پھیلانا یہ بھی سخاوت کی ایک قسم ہے، اور رسول اللہ نے اس کو بہت زیادہ پسند فرمایا۔ اللہ کے نبی سخی کتنے تھے؟ اللہ اکبر! ایک دفعہ 90,000 درہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جود و عطا دیکھیں کہ رسول اللہ نے 90 کے 90,000 درہم وہ لوگوں کے اندر تقسیم کر دیے۔
اسی اسنا میں جب سارا مال رائے خدا کے اندر تقسیم کر دیا تو ایک سوالی آتا ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں سوال کرتا ہے، یہ فرماتے ہیں اب بچا تو کچھ نہیں ہے، لیکن اے سوالی جا، جس سے تو نے میرے نام کے اوپر قرض لینا ہے قرض لے لے، تیری طرف سے میں قرضہ ادا کروں گا۔ ارے یہ تو وہ در ہے کہ اس در سے جس نے جو بھی مانگا، جتنا بھی مانگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ سرکار کا در ہے درے شاہ تو نہیں، ارے جو مانگ لیا سو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جو لی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ۔ چولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، ارے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخا ہے، اور رسول اللہ کے صحابہ کرام کی سخا اور ان کی سخاوت کیا ہے، جنہوں نے براہ راست آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض حاصل کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے مال میں سے ان غلاموں کو جو کلمہ پڑھ کے حلقہ بگوش اسلام ہو جایا کرتے تھے، کافروں سے بڑے مہنگے مہنگے داموں خرید کر رائے خدا میں آزاد کیا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی بھی انہی غلاموں میں ان کا شمار ہوتا ہے، جن کو جناب سیدنا صدیق اکبر نے خرید کے امیہ بن خلف سے آزاد فرمایا تھا۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آپ سخا دیکھیں کہ جب مسلمان مدینے سے ہجرت کر کے، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ کے اندر تشریف لے گئے تھے، تو وہاں ایک کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا، اور ایک یہودی کی ملکیت تھا، اور وہ مہنگے داموں مسلمانوں کو پانی بیچا کرتا تھا۔ یہ پانی کی قلت جب آپ نے دیکھی تو آپ نے منہ بولے داموں پیسے دے کے اس یہودی سے اس کنویں کو خریدا، اور خرید کے رائے خدا میں وقف کر دیا۔ کوئی چارجز نہیں، جو لینا چاہے یہودی ہو مسلمان ہو، جو کافر ہے منافق ہے، وہ آئے اور اس کنویں سے پانی پیے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کی یہ شان تھی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان تھی کہ آپ کی حالت یہ تھی کہ خود مزدوری کیا کرتے تھے، لیکن جو کچھ ملتا وہ آ کے رائے خدا میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا روزہ تھا، عین افطار کے وقت ایک مانگنے والا آ گیا، اللہ کے نام کے اوپر اس نے سوال کر دیا، تو مولا علی نے وہ جو محنت مزدوری کر کے شام افطاری کے لیے کھانا وغیرہ اس کو جو لایا تھا، وہ سارے کا سارا کھانا مولا علی اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے اس مانگنے والے اس سائل کی جولی میں ڈال دیتے ہیں، اور نبی کے گھر والے خود بھوکا روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی شان تھی کہ انہوں نے قرآن کے اس سبق کو ازبر کر لیا تھا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا اور وہ ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ خود فاقے سے ہوں۔ جب یہ سٹیج آ جائے ایک بندہ مومن کی، تو وہ اسلام کی حقیقی معراج کو حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ ہمیں ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔